اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے۔ آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کے وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے یہ سمجھو، آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا۔ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں؟ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے۔ قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی